دیکھو میرے بھائیوں، پہلے ہم سفید انسانوں کے غلام تھے، اب ہم کالے انسانوں کے غلام بن گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے، گلگت بلتستان کی عوام پڑھی لکھی عوام ہے، اب ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ایک دوسروں کے ہم جنازے پہ جانے لگے، شرکت کرنے لگے، ایک دوسروں کی شادی بیاہ کو ہم اٹینڈ کرنے لگے۔ لیجسلیٹو ممبر کو چیف سیکریٹری کہتا ہے کہ تم نے فلاں بندوں کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ اگر میں کہوں شیعہ مسلک اس وقت گلگت بلتستان کے اندر 70% شیعہ مسلک کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہو گئی تو یہ لوگ ایک امبریلا کے نیچے کھڑے ہو کے کبھی بھی چیف منسٹر دوسرے مسلک کے لوگوں کو لانے۔ اچھا، ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں چیف سیکریٹری کو، FCNA کمانڈر کو، ہوم سیکریٹری کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ گلگت بلتستان کے حالات خراب ہو گئے، خاص طور پر گلگت سٹی کے حالات جو خراب ہو گئے، اس میں یہی بیوروکریٹس ہیں۔ تم لوگوں کو جو ٹریننگ دی گئی ہے CSS اکیڈمی لاہور کے اندر، سول سروسز اکیڈمی کے اندر، یہی ٹریننگ دی گئی ہے کہ پاکستانی عوام کو ایک دوسروں کے ساتھ لڑائیں۔ ایک چیف سیکریٹری جو 3 سال کے لیے آتا ہے، 4 سالوں کے لیے آتا ہے، وہ ہمیں تقسیم کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور نفرت کے بیج ڈال کے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ ایک دوسروں کے گلے کاٹنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کی سازشیں سمجھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوم سیکریٹری سنی آتا ہے تو فلاں سیکریٹری شیعہ آ جائے، فلاں سیکریٹری اسماعیلیہ آتا ہے تو فلاں چیف منسٹر یا کوئی ہوم سیکریٹری جو بھی ہے XYZ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں تقسیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان لوگوں کی سازشیں سمجھ چکے ہیں۔ پہلے پورا پاکستان سفید انگریزوں کے غلام تھے، اب کالے انگریزوں کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کالے انگریزوں کی دلدل سے ہم نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو نعرہ لگاتا ہے نو ایبسولوٹلی ناٹ، یہی ایبسولوٹلی ناٹ والا نعرہ ہم گلگت بلتستان والے بھی لگائیں گے۔ ان کالے لوگوں کے کالے کرتوتوں کو ہم یہاں سے پیک کر کے اسلام آباد روانہ کریں گے۔ تم نے تعلیمی میدان کے اندر ایک انقلابی اقدام اٹھانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، 0% رزلٹ آ گیا سرکاری اداروں کے اندر، سرکاری سکولوں کے اندر۔ ایک لیجسلیٹو ممبر کو تم نے اپنی آفس میں بلا کے یہ کہنا کہ فلاں بندہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ووٹ آپ نے نہیں دینا ہے۔ ایک چیف سیکریٹری نے تو یہ کہا، اب دوسرا چیف سیکریٹری آ کے شیعہ سے کہے گا کہ فلاں بندہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ جو لیجسلیٹو ممبر جو بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر، ان کو باقاعدہ یہ بیوروکریٹس بلا کے زد و کوب کر کے ان کو ان کی جو ایک ضمیر کی جو آواز ہے ایوان کے اندر انتخاب کرنے کی، ان کو باقاعدہ زد و کوب کیا جاتا ہے۔ بلتستان کے لیجسلیٹو ممبرز کی طرف میں مخاطب ہوں، خدا را آپ عوامی مینڈیٹ لے کے اسمبلی میں آتے ہیں، آپ لوگ اس علاقے کے بیٹے ہیں، اس خطے کے سپوت ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیف سیکریٹری، ایک ہوم سیکریٹری آپ لوگوں کو کمرے کے اندر یہ ڈائریکشن دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کیا تم لوگوں کے اندر یہ غیرت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ ان پہاڑوں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے اندر اس علاقے کا خون نہیں ہے کہ باہر آ کے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان لوگوں کے کالے کرتوتوں کو آپ لوگ عیاں کریں عوام کے سامنے، تاکہ یہ لوگ اپنا بوری بستر پیک کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اگر بوری بستر پیک کر کے نہیں بھی جاتے ہیں تو کم از کم یہ لوگ اپنے اوقات میں آ جائیں گے۔ یہ کالے آفیسرز صرف گلگت بلتستان والوں کو یرغمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اندرون سندھ کے اندر جو غریب لوگ ہیں، ہاری ہے، ہاری کا بیٹا ہاری ہی ہوتا ہے، اسی طرح اندرون پنجاب کے اندر جو ہاری ہوتا ہے اس کا بیٹا ہاری ہی ہوتا ہے۔ ان غریبوں کو دبانے والی یہی کالی سامراج ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیجسلیٹو ممبر کی طرف میں دوبارہ مخاطب ہوں، خدا کے واسطے گلگت بلتستان کے غیور عوام کے مینڈیٹ سے آپ لوگ اسمبلی میں آئے ہیں، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے شیخ حیدر کی طرح، اسی طرح ملک مسکین کی طرح آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے۔ اگر اس طرح میں تو طرح کی اگر آپ بات کریں گے تو گلگت بلتستان کی پوری عوام کی غیرت جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے واسطے ان کی غیرت کا تقاضا ہے، غیرت کو بچائیں۔